السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ 3 بار ملک کے وزیراعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف 4 سال کی جلا وطنی کے بعد واپس پہنچے 21 اکتوبر کو۔ اس کے بعد سے ملک میں سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ انتخابات میں 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ پڑا ہے، لیکن 1 ماہ کی قلیل مدت میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اقتدار کا سحر مسلم لیگ نون کے سر ہی سجے گا۔ یہ ایک بڑا تاثر پیدا ہو چکا ہے۔ اس موضوع کو وسعت سیاسی جماعتوں کے بیانات سے ملتی ہے، جو آئے روز میاں صاحب کے ہی وزیراعظم بننے پر وہ بیانات بھی جاری کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے حریفوں کو یہ یقین ہے کہ نواز شریف ہی ملک کا اگلا وزیراعظم انہیں بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان سے باپ پارٹی کے رہنماؤں سمیت الیکٹیبلز نے نون لیگ میں جو شمولیت اختیار کی ہے، نون لیگ کے مخالفین کا موقف یہ ہے کہ اب نون لیگ باقاعدہ طور پر کنگز پارٹی کا درجہ اسے مل چکا ہے، کیونکہ ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو نارملی ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ اشاروں سے کہیں بھی جاتے ہیں۔ ٹی وی چینلز پر چلنے والی وہ خبریں بھی نون لیگ سے جو بھی جڑی ہوں وہ اہم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی 18ویں ترمیم میں تبدیلی کو نون لیگ کے منشور سے منسلک کرنے کی خبریں دن بھر میڈیا کی زینت بنی رہی، اور یہ خبریں سامنے آئی کہ اس آئینی شک میں تبدیلی مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کا شاید حصہ ہوگا، لیکن نون لیگ نے اس کا پھر بعد میں ڈینائل جاری کر دیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ اب مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ کوئی تبدیلی زیر غور نہیں ہے، لیکن یہ خبر اچانک آئی کہاں سے؟ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی سابقہ لیف جماعت پیپلز پارٹی اس وقت کسی اور سے نہیں بلکہ نون لیگ سے کافی ناراض دکھائی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے دیے جانے والے بیانات سے تاثر یہی ابھرا ہے کہ انہیں شکایت میاں نواز شریف یا ان کی سیاسی حکمت عملی سے ہے۔ دونوں جماعتوں کے بڑوں کے درمیان 21 اکتوبر کے بعد سے اب تک کوئی باضابطہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ انتخابات بھی قریب ہیں، اور ایسے میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا انتہائی اہم بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ شفاف انتخابات کے لیے انہیں الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد ہے۔ لیکن دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خود بھی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میں ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کے بعد نون لیگ کو مہنگائی لیگ کے نام سے پکارنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے آئندہ عام انتخابات کے نتائج پر اگر کوئی شکوک و شبہات ہوئے تو دھرنے کا بھی اندیا دیا، اور بڑا انہوں نے ایک اہم جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ کہ جی الیکشن سے پہلے ریزلٹ طے کرنے ہیں تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہم وہی سے شروع ہو جائیں۔ کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا، دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا۔ 30 سال سیاست کر رہے ہیں، جو 70 سیاست کر رہے ہیں، کہ آپ اپنا تاریخ کو، اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے منشور پہ لڑے، اپنے سیاسی سوچ پہ لڑے، اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑے۔ ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی ایک واضح لائن بلاول بھٹو صاحب نے لی کہ جی اپنی جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں۔ ظاہری بات ہے ان کا پیغام سیدھا مسلم لیگ نون کے لیے ہی ہے۔ اب نون لیگ جو پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا مطالبہ ہے اس پر کیا کہتی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کو سنیے۔ میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں ہمیں کوئی اوور ایسٹیمیٹ کر رہی پیپلز پارٹی، یا سیاسی ضرورت کے تحت ہمارا جو ہے قد کاٹ، اور ہمیں ذرا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، قد کاٹ بڑھا رہے ہیں ہمیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی نقصان کو جو ہے کو ہمارے نفع میں کے ساتھ نہ ملائیں، یہ کورسپونڈنگ انٹری نہ بنائیں اس کو۔ ہمارا نفع جو ہے وہ تو الیکشن میں پتہ لگے گا کہ ہم نفع میں کتنے نفع میں ہیں، لیکن اگر کوئی ان کا نقصان ہے تو میرا خیال ہے کہ 15 سال کے ان کے پاس حکومت رہی ہے۔ آپ کراچی میں اور سندھ میں نظر دوڑا لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 15 سال میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، زیادہ نہیں کہوں گا۔ ناظرین، نون لیگ کا موقف آپ نے سنا۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیئر حسین بخاری صاحب نے، معروف لائر بھی ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو بلاول صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ریزلٹ طے کرنے ہیں تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی پیپلز پارٹی کیا اس پہ کنونس ہے کہ ریزلٹ طے کیے جا رہے ہیں یا طے ہو چکے ہیں اور کسی کو وزیر اعظم بنوایا جا رہا ہے، تو پھر اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ شکریہ عادل۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب سے کہ گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے
اس کا کنڈکٹ دیکھ لیں، اس کی کارکردگی دیکھ لیں، اس کی جانبداری یا غیر جانبداری کے بارے میں عوام الناس میں کیا تاثر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم پیپلز پارٹی والے، ہم نون لیگ سے کوئی گلہ نہیں کر رہے، ہم گلہ ان سے کر رہے ہیں جو انتخابات کرانے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، سول ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ان کا کنڈکٹ آپ دیکھ لیں۔ جب سے میاں صاحب یہاں تشریف لائے اور جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا، جس طرح ان کے معاملات کو کنڈکٹ کیا گیا، یہ قوم کے سامنے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2018 کی پریکٹس کو دہرایا گیا تو یہ ملک کے لیے سود مند نہیں ہوگی، یہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لائے گی بلکہ سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ تو اسی کی نشاندہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موقف نون والے دہرا رہے ہیں، یہ بالکل دیکھ لیں کہ جس انداز سے شمولیتیں ہو رہی ہیں ان کی جماعت میں، اور جس انداز سے شمولیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں، جس انداز سے شمولیت ہو رہی ہیں استحکام پارٹی میں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ رویہ اختیار کیا گیا تھا 2018 میں، لوگوں کو کس طرح ایک جماعت میں ڈالا گیا اور کس طرح اس جماعت کو اقتدار دیا گیا۔ اگر وہی پریکٹس دہرائی گئی تو پھر وہ ملک کے لیے بہتر بھی نہیں ہوگا، ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور پھر لوگ آنے والے انتخابات کے نتائج کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس پہ ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہ اس چیز کا نوٹس لے، وہ اس کا کوگنیزنس لے کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے، لانگ ٹرم پالیسیز یہ نہیں بنا سکتے، نہ ان کو بنانی چاہیے، نہ ان کا اختیار ہے، بلکہ وہ انتخابات کے لیے جو ڈائریکٹیوز الیکشن کمیشن آف پاکستان دے اس پہ عمل درآمد کرائے اور فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنا عملہ تو نہیں ہوتا، وہ عملہ سارا بورو کرتے ہیں، ایگزیکٹو ان سے وہ کام کرواتے ہیں، ایگزیکٹو کو کنوے کرتے ہیں اپنے آرڈرز۔ اگر ان آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا یا ان آرڈرز کو عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر آبویسلی فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ پری پول ریگنگ جو ہے، دو تین چیزیں، ایک تو یہ تاثر دینا کہ آنے والے انتخابات میں فلاں وزیر اعظم ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف عوام کر سکتے ہیں اور عوام کو کرنا چاہیے، اور یہ اختیار عوام کو دینا چاہیے۔ بلا شبہ عوام بہتر فیصلہ کریں گے، جس کو عوام منتخب کریں گے سیاسی جماعتیں اس کو قبول کرے گی، لیکن ایک شرط کہ وہ انتخابات ایسے ہوں جس پہ اعتماد کیا جا سکے، ایڈمنسٹریشن نان پارٹیزن ہو، غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، تو آبویسلی سیاسی جماعتیں ان انتخابات کے نتائج کو مانیں گی۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، دو تین چیزیں، ایک تو زرداری صاحب کی کمٹمنٹ ہے، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن پر، اور انہیں یقین بھی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی صاف شفاف انتخابات ہوں گے۔ بلاول صاحب جو کویسچنز ریز کر رہے ہیں، آپ جو پری پول ریگنگ آپ اسے بلا رہے ہیں، یہ کویسچنز ریز کر رہے ہیں، تو کیا یہ کہیں ڈیفرنٹ موقف تو نہیں آ رہا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پری پول ریگنگ بھی ہو رہی ہے، شمولیتیں کروائی جا رہی ہیں، آپ کا گلہ بھی الیکشن کمیشن سے ہے، لیکن زرداری صاحب کو وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل درست دکھائی دے رہی ہے، انہیں بھرپور اعتماد بھی ہے ان پر۔ دیکھیں عادل، تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں، کیا ذرا ڈسٹنکشن کر رہے ہیں آپ کہ ای سی پی کا رول آئینی طور پہ کیا ہے اور کیئر ٹیکر کا کیا ہے۔ جو آصف علی زرداری صاحب نے بات کی وہ بلا شبہ انہوں نے درست بات کی کہ ہمیں امید بھی ہے، ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئین انہیں ذمہ داری دیتا ہے اس کو نبھائیں گے، شفاف انتخابات کروائیں گے۔ ابھی تک شفاف انتخابات ہوئے نہیں تو اس سے پہلے ہم عدم اعتماد کیسے کریں؟
اگر وہ انتخابات شفاف نہ کرا سکے تو پھر آبویسلی ساری جماعت کہے گی عدم اعتماد کرے گی ای سی پی پہ. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا ایک علیحدہ رول ہے. ہمیں گلا تو یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے. اس کنڈکٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹس لے اور وہ انشور کرے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ایڈمنسٹریشن نان پارٹیزن ہے. یہ جس انداز سے کیئر ٹیکر گورنمنٹس نے بیوروکریسی میں شفلنگ کرتی ہے، کس کے کہنے پہ کرتی ہے، کس کی ماں پہ کرتی ہے، یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے. اور کس کے کہنے پہ باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے کہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرو، ان افسران کی جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران جہاں موجود تھے ان کی شفلنگ نہیں کی جاتی. مثلا آپ کو اسلام آباد میں آئی جی آج بھی وہی بیٹھا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر آج بھی وہی بیٹھا ہوا ہے، جس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ان کو علیحدہ کیا جائے ان عہدوں سے اور نئی تعیناتی کی جائے. تو اس قسم کا کنڈکٹ جو ہے، اور بالخصوص جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے، ایون سو کہ سندھ میں ہمارے جو فلڈ فیکٹریز تھے ان کی ری ایبلیٹیشن کو پروجیکٹس کو روک دیے گئے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکول اپرچونٹی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کہتی، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ انشور کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو اسٹیٹ آرگنز ہیں، وہ ان میں انٹرفیرنس تو نہیں کر رہے. ایک پری پول ریگنگ ہے، ایک پولنگ کے ڈے پہ ریگنگ ہے. تو ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے، اور پھر بالخصوص پولنگ ڈے پہ جو ہے اس دن بھی جو بیوروکریسی ہے وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ماتحت ہے. جوڈیشری سے آفیسرز ان کو ملنے چاہیے، ریٹرننگ آفیسرز وہاں سے ہونے چاہیے، تو زیادہ بہتر طریقے سے انتخابات ہو سکیں گے. اچھا بخاری صاحب، یہ جو پری پول ریگنگ کا بہت بڑا الزام ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جی ایک ہی پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ موجودہ ایڈمنسٹریشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے خود سے کر رہی ہے یا انہیں کہا جا رہا ہے؟ کیا نون لیگ کے کہنے پر کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں 18 اور 24 میں پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی عمران کو لانے کے لیے، اور ابھی پری پول ریگنگ شروع ہو گئی ہے نواز شریف کو لانے کے لیے، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی. کیا آج موجودہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہ سب کچھ ایڈمنسٹریشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے اور خود سے کر رہی ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہی؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے اس کے جواب تو وہ دے سکتے ہیں. جو کر رہے ہیں ہم ان پہ تو اعتراض کر رہے ہیں، اور بڑا واضح اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے کنڈکٹ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اس کا جواب تو سول ایڈمنسٹریشن دے سکتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے سکتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو آئین انہیں تفویض کرتا ہے، جو قانون ان کو تفویض کرتا ہے، اس کے مطابق عمل درآمد کریں. اگر اس سے ایسا سامنے آئے اور ایسے اثرات سامنے نظر آئیں، ایسے ثبوت سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں کہ جس سے یہ عوام الناس پر تاثر پیدا ہو کہ یہ غیر جانبدار نہیں، تو پھر آنے والے انتخابات کے نتائج پہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑی مشکوک ہوگی کہ ان نتائج کو عوام ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نتائج ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے تو انسٹیبلٹی ہوگی، پولیٹیکلی ملک اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا، اور پھر جس قسم کی صورتحال آج اکانومی کی ہے وہ تو اور خراب ہو جائے گی. پاکستان کے عوام اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان میں ایک انارکی ہو اور کیاس ہو. بخاری صاحب، یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں، پی ٹی آئی کے بھی 3-4 ماہ سے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے کہنے پر اور ان کے لیے ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن آبویسلی وہاں پر 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک اس پر تو کوئی کمپرومائز نہ ہونا چاہیے. جو اس میں ملوث ہیں، جو پلان جنہوں نے کیا ایگزیکیوٹ کیا، ان کو سزا اور وہ ملنی چاہیے. لیکن ادروائز بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ساری جماعت تو اس میں ملوث نہیں ہے، ہمیں تو جلسے جلوس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
تو پھر تو جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ سملر چیزیں ہی ہیں، اس میں وزن پھر ہونا چاہیے۔ بالکل درست۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تو ملزمان ہیں، جن کے خلاف الزامات ہیں اور ریاست دشمنی کے الزامات ہوں، آبویسلی وہ تو کوالیفائی نہیں کرتے، ایلیجیبل نہیں ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ لیکن سو فار جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی تو نہیں، وہ بین تو نہیں ہوئی۔ اگر وہ انلسٹڈ ہے اور اس کے امیدوار سامنے آتے ہیں تو ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ جو ملزمان ہیں، جن کے مقدمات زیر تجویز ہیں عدالتوں میں، ان کی صورتحال مختلف ہے، وہ ایلیجیبل بھی نہیں ہوں گے، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے، وہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور جرم بھی ایسا کہ جو ریاست کے خلاف ہو، ریاست کے اداروں کے خلاف ہو، تو ان کی صورتحال تو مختلف ہے۔ لیکن جو باقی لوگ جو ای سی پی کے پاس لسٹڈ ہے آج بھی، اگر پاکستان تحریک انصاف، تو ان کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، وہ انتخابات کا حصہ لے سکیں، ان کو بھی وہی فیسیلیٹیشنز ہونی چاہیے جو باقی کسی جماعت کو ہیں، یا جو باقی دیگر جماعتیں قانون کے مطابق، چاہے وہ جلسہ کریں، وہ جلوس کریں، اجتماع کریں، تو آئینی جو حقوق ہیں ان کو بالکل ان کو عمل درآمد کرانے کے لیے ان کے پاس موقع ہونا چاہیے۔ نیئر حسین بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کل بڑے اہم کیسز، العزیزیہ ریفرنس کیس اور اس کے علاوہ ایون فیلڈ ریفرنس کیس، توشہ خانہ کے معاملے پر بھی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل انہی کیسز سے جڑا ہوا ہے۔ بریک کے بعد ہمیں لائرز کا ایک پینل جوائن کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نواز شریف صاحب وطن واپس آ کر سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن جب تک ان کی سزائیں ختم نہیں ہوتی، ان کا اپنا سیاسی مستقبل اور اس کے نتیجے میں ان کی جماعت کا انتخابی مستقبل بھی غیر یقینی کا شکار رہے گا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کل، بڑے اہم یہ دو مقدمات ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ کل کیا فیصلہ آ سکتا ہے یہ تو واضح نہیں، لیکن ہر دو صورت میں فیصلہ پاکستانی سیاست کی سمت کا تعین کرے گا۔ نون لیگ اس حوالے سے کافی پرامید نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی سزا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ان کے الیکشن لڑنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قانونی قدغن نہیں ہے۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا موقف ہے، ذرا سنیے۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں بحال کر دی تھیں، اور اپیلیں 21 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی تھیں، جو کہ کل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل ان اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے 24 اکتوبر کو پنجاب کی نگران حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی تھی۔ نواز شریف کو 2018 میں العزیزیہ ملز اور ایون فیلڈ کرپشن کیسز میں سزا سنائی گئی تھی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 2018 دسمبر میں العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں 7 سال اور 10 سال کے لیے کسی بھی انہیں قید اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی لگاتے ہوئے ان کے نام جو جتنی بھی جائیداد تھی وہ ضبط کر لی تھی۔ 4 ارب روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا، جبکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں انہیں باعزت بری کر دیا تھا۔ العزیزیہ ملز ریفرنس میں انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 7 برس کے لیے قید کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں طبی بنیادوں پر لندن جانے کی اس وقت کی گورنمنٹ نے، جو کہ عمران خان صاحب کی تھی، اجازت دے دی تھی۔ فیصلے کے خلاف نون لیگ کے سربراہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، اور بعد ازاں عدالت عالیہ نے العزیزیہ ریفرنس میں مشروط طور پر ضمانت پر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کیس میں ان پر الزام تھا کہ وہ لندن میں موجود اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ خریدنے کے ذرائع بتانے سے قاصر تھے۔ احتساب عدالت نے اس مقدمے میں نواز شریف کو 2018 کے انتخابات سے چند ہفتے پہلے قید کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کے علاوہ مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو بھی قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ہائی کورٹ سے انہیں بریت مل گئی تھی۔ نواز شریف کا کیس ان کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اس سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب احتساب عدالت اسلام آباد نے آج توشہ خانہ کیس میں نون لیگ کے قائد
نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست بھی منظور کر لی ہے۔ نیب کو سابق وزیر اعظم کا بیان 30 نومبر تک ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آج احتساب عدالت میں نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبد الغنی مجید، انور مجید اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ نیب ریفرنس پر سماعت ہوئی، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی جب سماعت کی اس میں نواز شریف کی جانب سے رانا عرفان جو کہ پلیڈر ہیں عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ آصف علی زرداری، خواجہ عبد الغنی مجید، انور مجید اور گیلانی صاحب کے پلیڈر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے اس موقع پر عدالت کو کہا کہ ایک دفاع کا بیان رہتا ہے، عدالت کو نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایات جاری کی جائیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ضمنی ریفرنس فائل کرنا ہوگا، نواز شریف کی غیر حاضری میں ریفرنس فائل ہوا تھا، ہم چاہتے ہیں نواز شریف کا موقف نیب ریکارڈ پر لے کر آئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے اس موقع پر عدالت کو کہا کہ درخواست پڑھنے کا انہیں وقت دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، نواز شریف صاحب کو بلا کر آپ بیان ریکارڈ کر لیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی افسر نے بیان ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، وہی کریں گے۔ وکیل صفائی نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں سوال نامہ دے دیں، ہم جواب دے دیتے ہیں، کوئی نزدیکی تاریخ دے دیں۔ پروسیکیوٹر نے اس موقع پر کہا کہ تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی صاحب پر الزام ہے کہ مختلف ممالک کے سربراہان کی جانب سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں ہیں وہ کم رقم ادا کرنے کے بعد توشہ خانہ سے اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ اس حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، ہم نے بار بار یہ سوال ان دونوں رہنماؤں کے پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے رکھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے اس پر کیا جواب دیا تھا اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس پر کیا جواب دیا تھا، سنیے ذرا۔ دو کیسز میں جناب حفاظتی ضمانت میاں صاحب کی ایکسٹینڈ ہوتی ہے، توشہ خانہ میں انہیں ضمانت مل جاتی ہے، یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ جو میاں نواز شریف کا توشہ خانہ کیس ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت، جناب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ایک گاڑی جو ہے ان کو ایز فارمر پرائم منسٹر جو توشہ خانہ سے دی، اور اس کی جو قیمت میاں نواز شریف صاحب نے جمع کروائی، جتنی کی گاڑی تھی اس سے بہت کم قیمت ادا کی۔ ہم نے تو قیمت فکس نہیں کی تھی۔ نواز شریف صاحب کے پاس وہ گاڑی ابھی بھی موجود ہونی چاہیے پھر۔ جی ہے جی، جو لسٹ آئی اس میں زرداری صاحب کا بھی نام ہے، قیمتی گاڑی وہ لے گئے بڑے کم پیسے دے کر۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ زرداری صاحب نے گاڑیاں نہیں لی، بالکل نہیں، میاں نواز شریف نے لی، گیلانی صاحب نے لی، اور سارے وزرائے اعظم اور دیگر لوگوں نے لی، لیکن کسی نے تحائف لے کے بیچے نہیں۔ اب ناظرین تھوڑا سا آپ کو فرق یہ تو جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور گیلانی صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا، ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے قیمتی تحائف خرید کر انہیں فروخت کرنے اور پھر ان سے ملنے والی رقم پر ٹیکس ادا نہ کرنے کا الزام تھا، جو ان پر ثابت ہوا۔ عمران خان نے تحائف اور ان سے ملنے والی رقوم کا اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشوارے میں ذکر نہ کیا، جس پر انہیں نائل قرار دے دیا گیا تھا۔ اب بات کریں آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی۔ کونسل کی نئے سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر وہ خارج کر دی۔ جسٹس سردار طارق کے خلاف آمنہ ملک نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے کی شکایت کی تھی، جس پر انہیں بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کیا ہوا ہے، درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ کونسل نے میرے خلاف میرے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ اب ان تمام قانونی معاملات پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین جناب حسن رضا پاشا صاحب اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب۔ پاشا صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل والا معاملہ ہے وہ اب کل تک چلا گیا ہے، اور یہ کب تک معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، کل 3 بجے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے، جس میں جو کمپلیننٹس ہیں وہ سب کو بلایا گیا۔ آج بھی سارے موجود تھے، تمام بار کونسلز 6 کی 6 ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ آئی ہوئی تھی اپنا آرگومنٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایک دو شخصیات تھیں وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو آج صرف جو اعتراضات ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، جو کہ آبجیکشن پٹیشن کی تھی انہوں نے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے، اس پہ بحث وغیرہ ہوئی،
اور وہاں پہ اب کیا فیصلہ ہوا اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں کل بلایا گیا ہے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کل پیش کریں گے۔ کامران مرتضی صاحب، کل A1 فیلڈ ریفرنس العزیز ضیاء بڑی اہم سماعتیں ہونی ہیں، نواز شریف صاحب کا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے۔ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ جی ان کی تو تقریباً بریت ہو چکی ہے، کوئی قدغن وغیرہ نہیں ہے، کیا ایکسپیکٹڈلی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی اپیلیں خارج ہو سکتی ہیں، منظور ہو سکتی ہیں، ان کی سزا کالعدم ہو سکتی ہے؟ قانونی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہو سکتا ہے؟ آؤٹ کم دونوں طرف کیا آ سکتا ہے؟ تین باتیں اس میں ممکن ہوا کرتی ہیں جب کوئی اپیل کے سٹیج پہ ہو۔ آئیڈیل پوزیشن یا آئیڈیل سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اپیل ایز اے ہول الاؤ ہو جائے۔ دوسری جو نا پروسیکیوشن کی آئیڈیل بات یہ ہوا کرتی ہے کہ اپیل ایز اے ہول ڈسمس ہو جائے، اور وہ جو درمیانہ ایک وہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ کسی چیز پہ ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس کے اوپر جو ہے نا معاملہ ریمانڈ کرنا پڑے۔ تو تین باتیں جو ہے نا وہ ممکن ہو سکتی ہیں، اپیل الاؤ ہو جائے، اپیل ڈسمس ہو جائے، یا کیس کو ریمانڈ کرنا پڑے۔ ریمانڈ کی بات بھی بن سکتی ہے، وجہ اس کی بھی موجود ہے، اور باقی چیزیں تو بھی ہو سکتی ہیں، مگر ظاہر ہے وہ ریکارڈ پڑھ کے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ تو سر آپ نواز شریف صاحب کی قانونی مشکلات جو ہیں وہ گھٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا بڑھ بھی سکتی ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو ان کی مشکلات کم ہو رہی ہیں، جو جس دن سے وہ تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ ان کی مشکلات روز بروز جو ہے نا اس حوالے سے کم ہو رہی ہیں۔ ایک مشکل جو وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں میرا ویو اور ہے اور بعض دوستوں کا ویو اور ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی جو ہے نا وہ سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میرا ویو شاید یہ ہے کہ الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کے باوجود جو ہے وہ ججمنٹ ان کے لیے ایک ہرڈل ہے، کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشن پروویژن جو ہے 62(1)(f) وہ انٹرپریٹ ہوئی ہے، اور جب تک اس کو جو ہے وہ نہ چھیڑے پارلیمان یا پھر سپریم کورٹ خود اس معاملے کو ریوزٹ نہ کرے تو اس میں شاید میاں صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مگر بعض دوسروں کا خیال جو ہے نا وہ میرے خیال سے مختلف ہے، تو یہ مشکل تو ان کو یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ رہے گی۔ باقی مشکلات ان کی ریورس لگا ہوا ہے اور وہ میرا خیال ہے دن بدن کم ہو رہی ہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب اور کامران مرتضی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کے دو معروف لائر حسن رضا پاشا صاحب اور کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب، A1 فیلڈ العزیز ضیاء اور پھر ساتھ میں تھرڈ نمبر پر جو کامران مرتضی صاحب نے کہا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم تھی، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن وہ فور لائف ہے اور وہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا۔ آپ نواز شریف صاحب کی قانونی مشکلات کم ہوتے دیکھ رہے ہیں، خصوصاً یہ جو کل کی سماعت ہے؟ اور میں تو ان کی مشکلات بالکل ہی ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، ماں سوائے جس طرح کامران صاحب نے فرمایا کہ نااہلی کی مدت کا جو تعین کیا گیا لائف ٹائم، اس کے لیے چونکہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے وہ لائف ٹائم ان کو سنائی نااہلی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 62(1)(f) کیا بلکہ پورے کانسٹیٹیوشن میں لائف ٹائم نااہلی کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ ہی الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، اور دونوں قانون اور آئین میں نہ ہونے کے باوجود اس وقت سپریم کورٹ کے بینچ نے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی کہ انہوں نے لائف ٹائم ان کو نائل کر دیا۔ اور ایک اعتراض یہ ہوا کہ آپ ری رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، یہ وہی ہوا نا۔ تو انٹرپریٹیشن انہوں نے اب جو ہے وہ امینڈمنٹ آ گئی ہے الیکشن ایکٹ میں، اب میکسیمم جو نااہلی کی مدت ہے وہ انہوں نے 5 سال قرار دے دی، لیکن ڈائریکٹلی اس کا بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ البتہ اس کا بینیفٹ ان کو اس صورت میں ہی مل سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل کریں یا چاہے کوئی ریفرنس ہو، کوئی اور شخص کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو امینڈمنٹ کو چیلنج کر دے، وہاں پہ نواز شریف صاحب کا میٹر بھی کلیئر ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ ہرڈر موجود ہے ان کے لیے۔ کامران مرتضی صاحب، یہ جو الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے،
کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے لیجسلیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, اور اگر کوئی بھی چیلنج نہ کرے تو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو پھر ختم سمجھا جائے؟ نہیں, یہ میں بھی اور حسن پاشا صاحب بھی یہی شاید اس کو آپ کو بتلانے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو دونوں کا یہ بنا, یہاں پہ اتفاق ہوا اس بات پہ, گو کہ میاں صاحب کی عمر بھر کی نااہلی سپریم کورٹ نے غلط طور پہ کی ہے, مگر اس کے باوجود وہ غلط فیصلہ وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے. تو اس میں الیکشن کی جو امینڈمنٹ ہے وہ ان کو بینیفٹ نہیں دیتی. اب کسی بھی قانون کی کسی بھی سیکشن کو, کسی بھی دفعہ کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ. یہ فنڈامنٹل رائٹ کو اگر افینڈ کر رہے ہوں اور اگر کوئی اسلامک پروویژنز کو افینڈ کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے سیکشن 230 یا 31-32 ہوگا اس کے آس پاس جو ہے نا, وہ اس میں 230 کے آس پاس جو سیکشن آرٹیکل ہوگا اس میں شریعت کورٹ جانا پڑتا ہے اور اس میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. مگر اس میں یہ فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے افینڈ نہیں کرتی. یہ جو امینڈ کیا ہے اپنا یہ الیکشنز ایکٹ, مگر یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے ماضی میں میاں صاحب کا معاملہ فیصلہ بھی ہو چکا اور فیصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوئی ہے. تو اس لیے ہم دونوں کا خیال شاید یہ ہے کہ باوجود غلط فیصلہ ہونے کے ان کو بینیفٹ نہیں ملتا. تو پاش صاحب یہ تو پھر مطلب ایک ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, اگر ایک فیصلہ جو کہ آپ دونوں ایگری کر رہے ہیں وہ غلط فیصلہ ہے تو اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ جو جتنے بھی پروسیسز ہیں, اگر اس میں نواز شریف کو انصاف نہ ملا تو پھر نون لیگ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ جی ہمیں تو انصاف ملا ہی نہیں کبھی, اور یہ جو دعوے ہیں کہ سپیڈی جسٹس ہو رہا ہے, یہ ویسے ہی دعوے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی اور اس میں 5 سال نااہلی کا میکسیمم تعین کر دیا گیا, تو اس انالوجی پہ پٹیشن فائل ہو سکتی ہے کہ جناب جس وقت آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے 62(1)(f) کی, اس میں چونکہ نااہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ لائف ٹائم ہوگی, نہ ہی الیکشن ایکٹ میں تھی. اب الیکشن ایکٹ میں آ گیا ہے کہ میکسیمم 5 ایئرز کی ہوگی. تو آپ نے انٹرپریٹیشن کرتے وقت اس چیز کو نظر انداز کیا کہ قانون اور آئین دونوں میں میکسیمم نااہلی لائف ٹائم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس کو تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی پرابلم ہوگی. میاں صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کئی فیصلوں کو واپس لے چکی ہے یا لارجر بینچ بنا کے اس کو انڈو کیا جا چکا ہے, تو یہ بھی ممکن ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ میاں صاحب کے لیے یہ ہرڈل پرماننٹ بیسس پہ ہے. جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کا یہ سیٹ سٹیج سجا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے اس میں بھی ان کو بینیفٹ مل جائے گا. کامران صاحب, توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے, اوبیسلی آج سماعت ہوئی جو زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, گیلانی صاحب اور غنی مجید وغیرہ پر جو الزامات تھے. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے عمران خان صاحب والا جس میں وہ اوبیسلی نااہل بھی ہو چکے ہیں. ایک عام ویور یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کیس اور یہ توشہ خانہ کیس, ان کو آپ نے نااہل کر دیا اور ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. بنیادی جو فرق ہے ان دونوں کیسز میں آپ کے نزدیک, کیا یہ جو کیسز ہیں ان کے خلاف جو جن کی آج سماعت ہوئی, کیا یہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور اوبیسلی پھر ہونی تو چاہیے, ادھر اگر ہوئی ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے. پہلے اگر وہ دوسرا پہلے والا معاملہ آپ کو کلیئر کر دوں, اس میں ایک پٹیشن سپریم کورٹ بار کی بھی پڑی ہوئی ہے یہ لائف ٹائم کے حوالے سے, ابو صاحب نے فائل کی تھی جب وہ, تو اگر وہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لے اور اسی میں انٹرپریٹ کر دے, ری وزٹ کر دے اس سے بڑا بینچ, تو شاید میاں صاحب کو اس میں بینیفٹ مل سکے. اچھا, یہ بات تو ہو گئی ختم. اب جو ہے نا وہ عمران خان والا, میاں صاحب والا اور باقی جو ہے نا زرداری صاحب والا, ایسا ہے کہ ایک تو اخلاقی بات ہے. اخلاقی بات یہ ہے کہ اس میں آئیڈل بات یہ ہوگی کہ کوئی بھی توشہ خانے کی کوئی کسی چیز کو بھی نہ خریدے. وجہ یہ ہے کہ ساری اونے پونے میں خریدی جاتی ہے. میں ہوں, آپ ہوں, جو بھی ہو, یہ اس میں افسر بھی انوالو ہیں, اس میں پالیٹیشین بھی انوالو ہیں, اس میں جس کو ہم عرف عام اسٹیبلشمنٹ کے دوست کہتے ہیں
وہ بھی انوالو ہیں، اور یہ جو نا وہ ایک طرح سے یہ غلط مثال ہم قائم کرتے ہیں اس ملک میں جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں ہے، لوگ روٹی سے مجبور ہے، لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، لوگوں کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، تو اس میں جو کچھ یہ ہوتی ہے یہ حرکت اس کو بند ہونا چاہیے. یہ تو ایک اخلاقی کا وہ. اب عمران خان کے اور باقیوں کے کیسز میں فرق کیا ہے؟ غلط تو مطلب اخلاقی طور پہ تو میں سب کو سمجھتا ہوں. اب فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے نا وہ جو اپنا بد اخلاقی تو آپ کہہ لیں یا اس کو مورلی جو ہے نا وہ کمزور وکٹ پہ تو ہو گئے. گھر میں کیک لے کے آؤں اور تہذیب بیکری سے اور آپ اس کو بھی بیچ دیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے پیسے کھڑے کر لیں اور پیسے کھڑے کرنے کے بعد اس کو کہیں پہ مینشن بھی نہ کریں، یعنی اس میں پروفٹ بھی لیں اور اس کو مینشن نہ کریں، تو اس میں اس کی جو بد اخلاقی یا وہ اس میں جو مورل سائڈ پہ دو معاملے ہو گئے کہ ایک تحفہ جو ہے وہ اس لیے کبھی بھی نہیں ہوا کرتا کہ اس کو بیچا جائے، مگر یہ اس میں لیگل سائڈ پہ نہیں آتا. مگر لیگل سائڈ پہ اگلی بات آتی ہے کہ یہ پیسے جو ہے انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے اور وہ کہیں پہ وہ شو نہیں ہو رہے، اس میں جو انہوں نے اس طرح سے پروفٹ کمایا اس کو چھپایا، کنسیلمنٹ ہے، وہ اگلا جو ہے نا وہ لیگل اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کے کیسوں میں فرق ہے. اورلی جو ہے نا یہ سارے معاملات. کامران مرتضی صاحب، حسن رضا پاشا صاحب، سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد UNHCR کے ترجمان ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فرحت اللہ بابر اور دیگر فریقین کی جانب سے غیر ملکی تارکین وطن کے جو شہری ہیں ان کی وطن واپسی روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں دائر ان چیمبر اپیل پر آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا اور افغان شہریوں کی وطن واپسی کے خلاف کیس کھلی عدالت میں لگانے کا حکم دیا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ حکومت نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی، جس کے بعد انہیں کیمپس جو ہے منتقل کیا گیا. اور اس حوالے سے حکومت پاکستان نے 8 نومبر کو افغان مہاجرین کے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کا بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ سہولت رجسٹرڈ افغان مہاجرین اور ان کے فیملی ممبرز پر کو میسر آئے گی. پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کو انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کا نشانہ بنا، لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. 17 نومبر کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR نے پاکستان سے افغان شہریوں کی زبردستی واپسی کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ پاکستان سے جبری واپسی نے افغانستان کے انسانی بحران کو مزید گہرا کر دے گا. لاکھوں افغان شہری بغیر کسی پناہ کے پاکستان سے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. پاکستان ان تمام افغان ہیں ان کی حفاظت جاری رکھے جو اس کے خواہاں ہیں. ملک میں کوئی بھی ممکنہ واپسی محفوظ، باوقار اور رضاکارانہ طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن اس حوالے سے پاکستان حکومت کا موقف بڑا واضح. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے ہم نے یہی سوالات پوچھے تو انہوں نے جواب کیا دیا. سنیے. ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، ڈیٹین کریں گے، وہاں رکھیں گے. وہ جیل تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن ڈیٹینشن سینٹر تو ضرور ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ان کو کھانا دیں گے، ان کی میڈیکل فیسلٹی کا خیال کریں گے. اور خاص طور پہ ہم نے ہدایت دی ہے اپنے تمام سیکیورٹی کے جتنے لا انفورسمنٹ ہیں ان کو کہ وومن اور بچے اور ایلڈرلی جو پرسن ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے خصوصی قسم کے ان کو بالکل مین ہینڈل نہ کیا جائے، ان کو بڑے احترام کے ساتھ رکھا جائے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں UNHCR کے ترجمان جناب بابر بلوچ صاحب. بابر بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ ہوا، انٹرنیشنلی کافی اپیلیں بھی ہوئیں کہ سردی کا موسم ہے، یہ فیصلہ بھی نہ کریں، لیکن پاکستان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ کراس دا بورڈ جو ہے ہم سارے کر رہے ہیں، افغان اسپیسیفک یہ ڈیپورٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں ان میں آخری جو 15 جو تھے وہ افغان غیر قانونی تارکین وطن بھی ملوث تھے. UNHCR کا اوور آل اس پر سٹانس کیا ہے؟ جو واپسی کا عمل ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ عادل صاحب. ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومینیٹیرینزم کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا کام بھی ہیومینیٹیرین ہے. پاکستان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ پچھلے 40 سال سے ہے،
اور اس میں پاکستان نے ایک مثال قائم کی ہے افغان ریفیوجیز کے، افغان مہاجرین کی جو میزبانی ہے اس میں ہم جو چیز جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بے بس لوگ جب یہاں سے بے گھر ہو کے افغانستان واپس جا رہے ہیں، وہاں آلریڈی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کی آباد کاری وہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، ٹھیک، قانون کا لاگو سب پہ ہونا چاہیے، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے نے جو افغان پاکستان میں بس رہے ہیں ان میں بشمول وہ رجسٹرڈ ریفیوجیز بھی شامل ہیں، ان کو بھی افیکٹ کیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اناؤنسمنٹ یا یہ ڈیڈ لائن ان کے لیے تھی ہی نہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار تعداد میں بچے، فیملیز سب بہت جلدی انہوں نے، بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو اس ڈیڈ لائن کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہمیں کہا، 80% سے زیادہ وہ لوگ تھے جو نے کہا کہ ہم اس سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اریسٹ ہو، ڈیٹینشن ہو، اس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو دوسری طرف جو میرا ادارہ ہے یا دوسرے ہیومینیٹیرین ایجنسی، آلریڈی ہم 33 ملین لوگوں کو امداد فراہم کر رہے تھے، یہ اس کے اوپر ایک نیا چیلنج ہوگا، اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے لاتعداد مسائل ہیں۔ سردی کا آپ نے ذکر کیا، ہاں سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں افغانستان میں، یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سردی آ رہی ہے، وہاں پہ سردی آ چکی ہے، -0 ٹیمپریچرز ہیں وہاں پہ۔ ان صورتحال میں جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے واپس جانے کو، یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، پاکستان میں یہاں پر اتھارٹی سے اسلام آباد میں آپ کی کوئی بات ہوئی؟ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں تارکین وطن کی مدد کے لیے جو کہ یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں سیٹل ہو رہے ہیں، اور UNHCR خود کیا کر رہا ہے؟ بات چیت حکومتی اہلکاروں سے چل رہی ہے، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہماری 40 سال کی پارٹنرشپ ہے، اس میں کئی ادوار میں ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اس 40 میں سے 21 سال تو مجھے ہو گئے کہ میری وابستگی ہے، اور ہم نے ہر مشکل وقت میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ تو ہماری جو ان سے اپیلیں ہیں اور ہماری جو ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت اس طرح سے مناسب نہیں لگ رہا کہ جب اس تعداد میں لوگ وہاں پہ واپس جائیں اور ان کی آباد کاری اس طرح سے ہو سکے جس طرح سے وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے واپس جا رہے ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ اس میں بچے، خواتین، فیملیز اس میں انوالو ہیں جو ہزاروں کی تعداد سے یہاں سے گئے ہیں۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو انسانی بحران، ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں چل رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور کرائسس ایڈ ہو جائے۔ افغانستان کے اندر جب سے یہ فیصلہ ہوا، جب سے لوگوں نے جانا شروع کیا، ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں، لیکن یاد رکھیں آلریڈی ہیومینیٹیرین کمیونٹی افغانستان کے اندر ایک سٹرگلنگ سچویشن میں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو جا رہے ہیں ان کی مدد ہو سکے، لیکن یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو واپس جا رہی ہے یا جو جا چکے ہیں۔ پچھلے 1.5 مہینے میں 3,50,000 کے قریب افغان واپس گئے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ مہاجرین، ریفیوجیز جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، ان کے لیے تو یہ ڈیڈ لائن یا یہ فیصلہ تھا ہی نہیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں جو UNHCR ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ریپیٹریشن سینٹرز ہیں، وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں رجسٹرڈ افغان آ رہے ہیں جو خوف کی وجہ سے نکلے ہیں، اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، جو سلوک ان کے ساتھ راستے میں ہوا ہے، وہ ہم نے اٹھایا ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ان اداروں کا، اہلکاروں کا جن کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کا کہ جو یہاں سے گھر بار چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں ان کے ساتھ کم از کم رویہ انسانی ہونا چاہیے۔ اچھا بابر صاحب، آپ سب باہر رہے ہیں، یورپ اور دیگر ممالک تو ایک بھی انلیگل اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ تو کسی کو برداشت نہیں کرتے، تو پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے 40 سال بڑا گزارا کیا لیکن اب یہ ہمارا حق ہے،
हम आइन और कानून के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाने की हमने डेडलाइन दी है। दुनिया भर में ये पॉइंट ऑफ व्यू कितना तस्लीम हो रहा है? देखिए, हर मुल्क को और बशमूल पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि ये फैसला करे कि उसकी सरजमीन पे कौन रह सकता है, कैसे रह सकता है, उस पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करना चाहिए। ये है, इस इख्तियार को किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमारी जो अपील है इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे वो ये है कि अफगानिस्तान के हालात हम सबके सामने हैं। जो कुछ हुआ वहाँ 40 सालों में और अब जिस तरह से मुश्किलात हैं वहाँ पे, जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के निकल चुके हैं या और जगहों पे जहाँ पे आबाद हैं, उनको काफी ज्यादा मसाइल का सामना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खौफ से वापस नहीं जा सकते। अगर हम उनको पुश करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो हो सकता है कि उनकी जानों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने, मेरे इदारे यूनिसीआर ने अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ हुकूमत पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं कि आपको ये हक है कि आपकी सरजमीन पे कौन है। हम वो मैकेनिज्म आपके साथ बना सकते हैं जिनमें लोगों को स्क्रीन किया जाए, उनके जो रेफ्यूजी क्लेम्स हैं या असाइलम क्लेम्स हैं उनके ऊपर, ताकि आपको ये पता चल सके आपकी सरजमीन पे कौन है। इससे पहले भी हमने किया है। 2005-6 में हमने दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी सेंसस की पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिलके। उसके बाद हमने सबसे बड़ी रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन की। अब भी ये मुमकिन है और ये हो सकता है। साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।